بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کا لفظی مطلب ہے، جیسے اردو میں ہم شراکت کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگوں کا تصور کسی چیز میں، تجارت ہو سکتی ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اصطلاح میں یا شریعت میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو عبادت ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یا کسی کو اس کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ علماء نے شرک کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے اور شرک خفی ہے۔ شرک اکبر وہ شرک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ یہ کبھی نہیں کریں گے کہ شرک کے گناہ کو معاف کر دیں، رہے وہ گناہ جو شرک کے علاوہ ہیں وہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو نہ کریں۔ لیکن شرک کے حوالے سے واضح فرما دیا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ شرک اکبر کی علماء نے 4 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلی قسم ہے عبادت میں شرک۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم شرک عبادت سے اجتناب کر رہے ہوتے ہیں، شرک عبادت سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا شرک ہے شرک نیت، یعنی نیت میں شرک۔ نیت میں شرک سے مراد یہ ہے کہ انسان بظاہر اچھے اعمال کرے لیکن اس کی جو نیت ہے اس میں اللہ کی خوشنودی نہ ہو، دکھاوا ہو، تو یہ اللہ کے نزدیک شرک ہے اور شرک اکبر ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ شرک کی تیسری قسم ہے شرک اطاعت، یعنی اطاعت میں شرک۔ مطلب یہ ہے کہ فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ کے سامنے کوئی اور حکم آ جاتا ہے، کسی اور اتھارٹی کا حکم آ جاتا ہے۔ وہ اتھارٹی آپ کا باس ہو سکتا ہے، آپ کے والدین ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، خامند ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی حکم آ جاتا ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے، کلیش کر رہا ہے، اور اگر آپ خدا نخواستہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہوئے کسی کا حکم مانتے ہیں تو آپ اطاعت میں شرک کر رہے ہیں، جو کہ شرک اکبر کی ایک قسم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، جو حاتم طائی کے بیٹے تھے، صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کی اتنی اطاعت کی کہ اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا اور ان علماء کی اطاعت کو مقدم رکھا۔ عدی بن حاتم عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو انہیں اپنا خدا نہیں مانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کی تھیں، یہ علماء انہیں حرام قرار دے دیتے تھے اور آپ ان کی اطاعت کرتے تھے، یا وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی تھیں
یہ علماء انہیں حلال بنا دیتے تھے اور آپ ان کی اطاعت کرتے تھے۔ تو عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا تو ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو شرک ہے، یہی تو علماء کی عبادت کرنا ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ تو یہ جو اطاعت میں شرک ہے وہ شرک اکبر کی ایک قسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی کے تحت کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ تیسری قسم ہوئی شرک اکبر کی۔ چوتھی قسم ہے محبت میں شرک، یعنی ایک اللہ کی محبت ہے اور ایک مخلوق کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت شدید ترین ہونی چاہیے۔ اگر کسی مخلوق کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ جائے تو وہ شرک ہو جائے گا، بلکہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ غیروں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، رہے وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں ان کی محبت اللہ کے ساتھ شدید ترین ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ 4 قسمیں ہیں شرک اکبر کی۔ عبادت میں شرک ہے، نیت میں شرک ہے، اطاعت میں شرک ہے اور محبت میں شرک ہے۔ شرک اکبر کے علاوہ دوسری قسم جو ہے شرک کی وہ ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹا شرک۔ علماء نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اس شرک کی قسم بنائی ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے کہ میری امت اس میں پڑ جائے گی وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شرک اصغر ریاکاری کرنا ہے، دکھلاوا کرنا ہے۔ تیسری قسم ہے شرک خفی، یعنی پوشیدہ شرک۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرک کی ایک بہت ہی چھوٹی قسم ہے، عام طور پر پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان روزمرہ کی گفتگو میں یہ شرک کر جاتا ہے۔ علماء نے اس کی مثالیں دی ہیں کہ بعض دفعے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اگر ڈاکٹر وقت پہ نہ پہنچتا تو مریض مر چکا ہوتا، یا ہم کہتے ہیں کہ اگر کتا نہ بھونکتا تو چور گھر کا صفایا کر جاتا، یا ہم کہتے ہیں کہ اگر ملاح بہت زیادہ ماہر نہ ہوتا تو کشتی ڈوب جاتی۔ تو یعنی ہم کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کو دینے کے بجائے ڈاکٹر کو دے رہے ہیں، ملاح کو دے رہے ہیں، تو یہ شرک خفی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے شرک اکبر کی طرح نہیں ہے جسے اللہ معاف نہیں کریں گے، بلکہ یہ معافی کے قابل ہے۔ شرک اصغر بھی معافی کے قابل ہے۔ صرف شرک اکبر جو ہے اپنی 4 قسموں کے تحت، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اگر انسان اسی حالت میں فوت ہو جائے کہ وہ شرک اکبر میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اگر اللہ توبہ کی توفیق دے دے اور انسان شرک اکبر سے توبہ کر لے تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جب تک انسان کو موت نہیں آتی وہ توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت کا وقت کیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ انسان اگر شرک میں مبتلا ہے تو اس سے فوری توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک اکبر سے، شرک اصغر سے اور شرک خفی سے بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah
تسليما كثيرا